بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ سورۃ رحمان دن میں 2 بار ضرور سنا کرو، اس سے کینسر نہیں ہوتا۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 80 سال تک جوانی برقرار رہتی ہے۔ ہری مرچ روزانہ کھانے سے پٹھوں کے درد میں اور تمام دردوں میں مفید ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے کھانا رکھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ فالتو سالن حلوہ وغیرہ سٹور نہ کریں بلکہ تازہ فروٹ لائیں اور کھائیں۔ زیادہ سونے سے موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ زیادہ چینی کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سر پر دانے نکلنا آپ کے دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ لیمبو پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید اور مضبوط ہوتے ہیں۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی نشانی ہے۔ جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں کیونکہ بچوں کی دماغی گروتھ رات کو زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ چائے کا استعمال معدے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ناظرین کرام، سر کا درد ہو تو خالی پیٹ پانی پی کر اوپر سے سیب کھا لیا کریں۔ چہرے کے دانے نہ جاتے ہوں تو روزانہ 3 کھیرے کھایا کریں۔ جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں ان کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آئیں گے۔ روزانہ کلونجی کا استعمال کرنے سے سفید بال بھی کالے ہو جاتے ہیں۔ زخم پر نیم کا رس لگانے سے آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ آلو ہمیشہ کم استعمال کیا کریں کیونکہ آلو بادی ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھے کمزور کر دیتی ہے۔ چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے ہلدی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگا لیں۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلایا جائے تو انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ ایک انسان دوسرے کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی اور ذہن کا مصروف ہو جانا ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا نہیں ہوتا بلکہ گھر میں مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔ سورت قریش پڑھنے والے کو بادی گیس وغیرہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے کو چمکانا چاہتے ہو تو صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھو لو۔ اگر آپ غریب ہیں تو یاد رکھیں آپ کی ایک فیملی ہے جس کو آپ نے پالنا ہے، نہ کہ سوسائٹی جس کو آپ نے متاثر کرنا ہے۔ وزن کم کرنے کے چند آزمودہ طریقے۔ سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی پی لیں۔ دن میں 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھا کریں۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لیں۔ دل کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے دہی کھایا کریں۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترا کھا لیا کریں۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر چہرے کی جلد لٹک جاتی ہو تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لیپ کر لیں۔ آسٹریلین گائے کا دودھ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ مسلسل اگر آپ قبض کا شکار رہتے ہیں تو آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں خارش نہیں ہوتی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے پیٹ اور وزن دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 1 بار مچھلی کھانے سے وزن میں کمی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد 1 الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوگا اور منہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلا دیا کریں، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ بے وقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق بالغ ہونے کے بعد جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی ان میں ڈپریشن، سٹریس، بلڈ پریشر اور چہرے پر دانے، نیند کی کمی جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہوتی ہے اور انسان خود میں تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔ چند بادام بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو، عمر بھر بدن توانا رہے گا اور جلد بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں، دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں ایسی عورت کو روزانہ آدھا گھنٹہ چلنا چاہیے۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دو،
گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکری شامل کر کے پھر غسل کر لو۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہوتا ہے۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے پر مساج کر لیں، چہرے کی چھائیاں ایک دن میں ختم ہوں گی۔ سفید رنگ کے کپڑے زیادہ پہنا کرو، اس سے جلد خوبصورت اور نرم رہے گی۔ نمکین پانی سے نہانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے کھاؤ، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین، بدن پر خارش ہو تو تلوں کے تیل کی مالش کرو۔ چہرے پر داغ ہیں تو کھیرا کاٹ کر مسل دو۔ اگر آپ کے بال سفید ہیں تو سرسوں کے تیل کے اندر پیاز جلا کر لگا لو۔ روزانہ 2 قطرے لیمبو کے پانی میں ڈال کر پیا کرو، معدے کی صحت برقرار رہے گی۔ حاملہ عورت ناشتے میں سبزی کا سالن کھایا کرے، بچے کا دماغ تیز ہوگا۔ باسی روٹی کھانے سے آپ کے نزدیک کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ جو خواتین بیٹھ کر جھاڑو لگاتی ہیں، ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ سوتے وقت لائٹ بند کر کے سویا کریں، بدن اور دماغ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرتے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگاؤ گے تو بال نہیں گریں گے۔ موسم سرما میں اخروٹ کھایا کرو، یہ گردوں کو گرم رکھے گا اور سردی دور کرے گا۔ 5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت باہ میں اضافہ کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا چاہیے۔ خواہ میں سفر کرنا کاروبار کی کامیابی ہے۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ملا کر ہاتھ اور چہرہ گورا کرنا ہے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر لگا لو۔ ناظرین، شہد کبھی خراب نہیں ہوتا چاہے جتنا عرصہ پڑا رہے۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہوتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے؟ ناظرین، آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہیں تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور یہ پھل بوڑھے کو بھی جوان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ خواہ میں خود کو کہیں سفر کرتے دیکھو تو جان لو دولت ملنے والی ہے۔ صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر ضرور کیا کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض بھی دور ہوتی ہے۔ اگر زندگی بھر نظر کو تیز رکھنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت سبز گھاس پر چلا کرو۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ ناشتے میں کھیرے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم جڑ سے ختم ہوتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے کر 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں۔ قد بانس کی طرح لمبا ہوگا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ اپنا وزن کم نہیں کر پاتے؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا زیادہ استعمال کرنا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھاؤ۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ اگر بارش ہو رہی ہو تو بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے
آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نہار منہ دہی کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں گیس اور تیزابیت دور رہے گی۔ ناظرین، مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہا کرو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بواسیر ہو تو پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگا لو، جلن ختم ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ بالوں میں تیل لگا کر نہانے سے بال مضبوط ہوتی ہیں۔ رنگ برنگے پھول کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ سبز رنگ کے اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائیاں ہو جاتی ہیں، ایسے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ اگر 70 سال کی عمر میں جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں یا اروی کا سالن کھایا کرو۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پیا کرے۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ بڑے جانور کی ہڈی کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت شروع ہو جاتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ زکام ہو تو گڑ کو آگ پر جلا کر کھاؤ۔ نیم کا مسواک کرنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ کیکڑ کا مسواک کرنے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ انار کے چھلکے چبانے سے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ کیلے کے پودے کا پانی نکال کر پینے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ مرغی کے بچے کو جلدی بڑا کرنا ہے تو اسے کریلے کے ٹکڑے کھلاؤ۔ سبز مرچوں کی ڈنڈیاں اتار کر رکھنے سے مرچیں دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ سونف کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ جن کی آنکھیں کمزور ہوں وہ سرسوں کا ساگ کھا لے۔ مکئی کی روٹی بنا کر کھانے سے جلد جوان ہوتی ہے۔ ساگ والی روٹی کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امرود کھانے کے بعد فوراً پانی پینے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے فالج ہوتا ہے۔ روزانہ ایک لیمو کا استعمال آپ کے موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ اٹھنے کے بعد کچھ دیر پر ہی بستر پر بیٹھے رہیں، تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے آپ کا دماغ فریش اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں چاکلیٹ کھانے سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے۔ ہلدی استعمال کرنے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، بینائی تیز ہوتی ہے۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاول کے بعد پانی نہ پئیں۔ میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے سکن صاف ہوتی ہے۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے کر ایک گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں۔ قد بانس کی طرح لمبا ہوگا۔ اگر بارش ہو رہی ہو تو بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی کھایا کرو، آپ کے پیٹ کی گیس اور تیزابیت دور رہے گی۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آتی ہے، لوہے جیسے مضبوط ہوتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں
اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد اب پریشان نہ ہو، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے اور وہ اکثر باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگا لو، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ منہ سے بدبو آتی ہے تو گلیسرین ملے پانی سے غرارے کر لیا کرو۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر افراد میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر پینے سے زہریلی اور موذی جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے، جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ زیتون کا تیل معدے کے افعال کو درست کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھایا کریں، اس سے نزلہ دور ہوتا ہے، دماغ میں تری آتی ہے۔ نزلہ، زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ ناظرین، 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ شیمپو کی زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں طاقت بڑھتی ہے اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کر لینے سے آپ کی زندگی سے 99% مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اگر منہ پک جائے، منہ میں چھالے ہو جائیں تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے پیاز کا استعمال کیا کریں۔ اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھ لو۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کیا کرو۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے، یہ معدے کی گرمی کو بھی ختم کرتی ہے۔ سونے سے پہلے ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کا استعمال نہ کریں ورنہ آپ کی یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد 15 منٹ پیدل چلنے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ بینگن کو جلا کر اس کی راکھ شہد میں حل کر کے بواسیر کی مسوں پر لگا لیں تو مسیں خشک ہو کر گر جائیں گے۔ اگر کوئی شخص غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے تو وہ شخص ذہنی طور پر اکیلا ہے۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال کریں۔ دانت میں درد ہو یا چٹکی بھر نمک، میٹھا سوڈا، چٹکی بھر سفید نمک مکس کر دیں، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ہنسی نہیں روک پا رہے تو اپنے آپ کو چٹکی کاٹ لیں۔ کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس نے اپنا تعلق حضور اکرم سے جوڑ لیا وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ وقت ایک جیسا کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ عروج کے وقت تو اوقات میں ہی رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے اچھے ہوتے ہیں، اس طرح انسان کی عزت باقی رہتی ہے۔ ضد سے حاصل کی جانے والی خواہش بندے کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی نمک یا کوئی اور کھانے کی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔ جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اسی طرح بستر و کپڑے بھی جھاڑ کر استعمال کرو۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال صحت بخشتا ہے۔ نمک کم استعمال کرنے سے زندگی بڑھتی ہے۔ کریلا شوگر کے لیے فائدہ مند سبزی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ کن پٹی پر انگور رکھا کریں تو دماغ فریش ہو جائے گا۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس کھلے مسام کو بند کر دیتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچہ استعمال مت کریں، اس سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ اس کے لیے لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ سورۃ نام جس مریض پر بھی پڑھی جائے اس سے اللہ پاک نے شفا عطا فرمائے گا۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے خوبصورت کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ سنت کے مطابق پانی پینے والوں کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔
شیمپو کے زیادہ استعمال سے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ چبانے والے پھل کھاؤ، منہ کی ورزش بھی ہوتی ہے، دانت بھی صاف رہیں گے۔ ہلدی عمر بڑھانے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان دکھائی دیتی ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پیو تو حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کے غصے سے ڈر لگتا ہے تو اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، ناریل کا پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر کبھی گردے خراب نہیں ہوتے۔ کھانے میں تھوڑا سا گھی شامل کر کے کھانے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیمو کے استعمال سے حافظہ تیز اور جگر کی خرابی دور ہوتی ہے۔ بچے کو بدہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر وقفے وقفے سے بچے کو بنائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ جھاڑو کبھی کھڑے کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ زمین پر سفر کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جو اس کی پیدائش کا دن ہو۔ پاک دنوں، طاق مہینوں اور طاق سالوں میں شادی، نکاح اور معدے کا اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے کھانس لیا کرو، دم نہیں ہوگا۔ نہانے سے پہلے لیمبو چاٹا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ بہانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، کبھی لکوہ نہیں ہو پائے گا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو انسان بہرا ہو سکتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کرنے چاہیے کیونکہ آخری نوالے کے اندر صحت ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں، کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ پیشاب کی بیماری میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا استعمال لازمی کیا کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیمبو اور تیل شامل کر دیں۔ آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں، بدن پر گوشت چڑھائیں کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران بھوک باقی رکھو تو کھانے کے ساتھ ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔